ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने दुनिया की आंखें खोल दी हैं, जिसने दुनिया को यह बता दिया है कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे कबल एक ट्वीट किया है, उसको जरा आप गौर से सुन लें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका डन एंड डस्टेड। वो अमेरिका जो बड़ी तड़ियां लगाया करता था, जो ये कहता था कि मेरे पास जितनी ताकत है उसका कोई जवाब ही नहीं है, अब आप उस अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसके सदर का पैगाम सुने जो उसने दुनिया के उन ममालिक के नाम जारी किया है जिन्होंने इस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो ममालिक आबने हुर्मस की वजह से जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे, जैसे कि बरतानिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमारा साथ देने से इनकार किया था, इसलिए उनके लिए मेरी तजवीज यह है कि या तो आप जेट फ्यूल अमेरिका से खरीदें, हमारे पास बहुत सा फ्यूल है। दूसरी ऑप्शन यह है कि आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और खुद जाकर आप आबने हुर्मस अपने कब्जे में ले लें। बरतानिया को कहा जा रहा है कि अपने कब्जे में जाकर आबने हुर्मस लो और वहां से आप अपना तेल ले लें। यह वो बरतानिया जो वाज़ेह तौर पर इनकार कर चुका है कि हमने इस लड़ाई के अंदर हिस्सा नहीं लेना। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद यह कहा कि अब तुम्हें खुद लड़ना है और अपना काम खुद करना है। उन्होंने कहा जी यह तुम्हें अब सीखना पड़ेगा। मजीद कहा कि अमेरिका अब तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा जैसे तुम हमारे साथ नहीं थे। यह भी कहा कि ईरान को तकरीबन हमने तबाह कर दिया है, मुश्किल काम तो हो चुका है, अब जाकर अपना तेल खुद ले लो। थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर अमेरिका ने अपना काम कर लिया है, अगर अमेरिका ने ईरान को तबाह कर दिया है, अगर अमेरिका ने ईरान के ढांचे को पाश पाश कर दिया है, तो अमेरिका दूसरे मुल्कों को यह क्यों कह रहा है कि आप खुद जाएं? अमेरिका खुद क्यों नहीं आता, खुद आके विक्ट्री क्लेम क्यों नहीं करता? क्योंकि ईरान ने अमेरिका को ऐसी चोट लगाई है जो अमेरिका को आज तक किसी ने नहीं लगाई। ये वियतनाम के अंदर गए, वन साइडेड गेम खेली, इराक के अंदर गए, वन साइडेड गेम, अफगानिस्तान के अंदर आए, वन साइडेड गेम, लेकिन और फिर वेनेजुएला के अंदर जाकर भी वन साइडेड ऑपरेशन किया। जैसे ही ये ईरान के अंदर आए, ईरान के अंदर वन साइडेड गेम नहीं थी। ईरानी कौम ने पिछली 2 दहाइयों से इनके लिए तैयारी की हुई थी कि एक ना एक दिन आना है, इन्होंने हमारे ऊपर चढ़ दौड़ना है और हमें इसकी तैयारी करनी है। और ईरान का इन्होंने नुकसान भी बहुत किया। ईरान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अपने लीडर को शहीद करवाया, अपने सिक्योरिटी चीफ उनके शहीद हो गए, उनके साबिक आर्मी चीफ शहीद हो गए, एक सदर उनके शहीद हो गए और बहुत से लोग उनके शहीद हो गए। लेकिन ईरान ने किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उनका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हजारों इमारतें उनकी तबाह हो गई, छोटी छोटी बच्चियों के स्कूल के ऊपर बमबारी की गई, फिर भी ईरान नहीं झुका। और ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि हम घास फूस खा लेंगे, मट्टी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन कोई ये मत सोचे कि वो ईरान की सरजमीन के ऊपर आकर वो यहां पर कब्जा कर लेंगे। और आज डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट है, ये महज एक ट्वीट नहीं है, ये शिकस्त का इतराफ है कि भाई हमारी हो गई है बस। इसी सिलसिले में एक सवाल पूछा गया पाकिस्तान के मीडिया पर मुशाहिद हुसैन सैयद से कि क्या अमेरिका अब भी सुपर पावर है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंतहाई इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि उसका जो रोब है वो खत्म हो गया है, उनको मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को नेतन्याहू ने मनाया था कि 3-4 दिन की जंग है, हम जाएंगे, ईरान को मारेंगे, ईरान गिड़गिड़ाएगा, माफिया मांगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने नेतन्याहू के साथ इंतहाई सख्त गुफ्तगू की है और यह कहा है कि तुमने सदर ट्रंप को कुछ और बताया। उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक यह सदी अमेरिका के इख्तिताम का आगाज है, कि अमेरिका के इख्तिताम का आगाज हो चुका है। और वाकया ही मैं आपको बताऊं, ईरान ने सिर्फ अगर एक काम कर लिया ना, इतनी कुर्बानियां देने के बाद अगर ईरान ने सिर्फ एक काम कर लिया, आबने हुर्मस के ऊपर अपना कंट्रोल पक्का जमा लिया और आबने हुर्मस के अंदर जितनी ट्रेड हो रही है उस ट्रेड को उन्होंने डॉलर से युआन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि ईरान दुनिया के अंदर ये क्लेम कर सकेगा कि हमने सुपर पावर को इबरतनाक शिकस्त दी है, अगर ईरान ने यह काम कर लिया। क्योंकि अमेरिका अपनी करेंसी को बचाने के लिए, अपने डॉलर को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। यह मेरी बात आप याद रखिएगा। अमेरिका के जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने पैट हेगिस, उन्होंने एक धमकी दी है जी, एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात की है। उन्होंने कहा जी जो आबने हुर्मस है उसके ऊपर इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं, यानी कि जो
دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی آنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ صرف امریکی بحریہ نہیں بلکہ جو برطانوی رائل نیوی ہے وہ بھی اس گزرگاہ کے اندر حفاظت کا کردار ادا کر سکتی ہے. انہوں نے کہا جی امریکی فوج نے بنیادی تیاری مکمل کر لی ہے اور مقصد آپ نے ہرمز کو کھلا رکھنا ہے، لیکن مستقبل میں یہ عالمی ذمہ داری بنے گی. اب اس میں دو چیزیں، ایک تو برطانیہ کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کم آن جوائن اس، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ یس وی آر پریپیئر فار سم تھنگ ریئلی بگ، یہ کچھ بڑا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ پریپیئر ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر عالمی ذمہ داری ہوگی. تو یہ اشارہ اس طرف ہے جو یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ امریکہ زمینی طور پر جو ہے وہ ایران کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. مزید ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ ایران نے اگر سمجھداری دکھائی تو ایران مذاکرات کر سکتا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے ایک قسم کی دھمکی دیا کہ ہماری جو آپ کے پاس ہم نے جو 15 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھیں ان کو اور ہماری بات مانیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے اوپر مزید حملے کریں گے. ایرانی بھی آگے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور ایرانیوں نے یمن کو بھی باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی تیار رہنا ہے. ایران اشارہ دے گا اور یمن بھی باقاعدہ طور پر پھر باب المندب کو بند کرے گا. اور اصل سانس پھولتی ہوئی دنیا کی آپ کو تب نظر آئے گی جب باب المندب بند ہوگا. آپ نے ہرمز کی چیخیں تو پچھلے 30 دنوں سے سن رہے ہیں نا، پوری دنیا میں سن رہے ہیں نا، چیخیں نکل رہی ہیں ان کی. آپ نے ہرمز جب باب المندب بند ہوگا پھر چیخوں کے ساتھ ساتھ ان کے پھیپھڑے پھولتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ وہ واقعہ ان کی گردن کے اوپر پاؤں آپ کو باقاعدہ طور پر رکھا ہوا نظر آئے گا. امریکی وزیر دفاع نے مزید ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں جی گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کی جانب سے میزائلوں اور ڈرونز کی تعداد کم ترین سطح کے اوپر آ گئی ہے ایران کے اندر. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی حال ہی میں ہم نے ایک کمانڈ بنکر کو تباہ کیا ایران میں، اور کل رات ہم نے 200 حملے ایران کے اوپر کیے. آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف پاکستان میں ترکی، سعودی عرب، مصر اور پاکستان کے وزیر خارجہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، جنگ بندی کرنی ہے. چائنا پہنچے ہوئے ہم ان کا وزیر خارجہ سے مل رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران کے اوپر ایک رات میں 200 حملے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ ان کی جنگ بندی کرنے والی حرکتیں ہیں یا جنگ کو بھڑکانے والی حرکتیں ہیں. بہرحال جو اسحاق ڈار گئے ہیں چائنا، وہاں کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کو ذرا سن لیں. 5 پوائنٹس. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فوری طور پر سیز فائر کیا جائے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جلد از جلد امن مذاکرات کا آغاز ہو. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غیر فوجی اہداف کی حفاظت ہو. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آبِ حرمت سے سیولین اور کمرشل بحری جہازوں کی آمد و رفت کی بحالی ہو. اور پانچواں یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی فوقیت ہو. اس میں ایران کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں، آپ یہ اندازہ لگا لیں. اب ایران کی جو ملٹری ہے، ان کے جو اسپوک پرسن ہے، انہوں نے بھی جواب دیا ہے. انہوں نے جواب دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور بنجمن نیتن یاہو کو. انہوں نے کہا جی یہ جو تمہارا خواب ہے نا کہ تم آبِ حرمت کو کنٹرول کرو گے، یہ خواب تم اپنے ساتھ اپنی قبروں کے اندر لے کر جاؤ گے. آبِ حرمت کو ایران کے ہوتے ہوئے تم لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہم کنٹرول ہونے دیں گے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم مزاحمت کریں گے، چاہے ہم لڑیں گے، ہم جیتیں یا مر جائیں. انہوں نے کہا کہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے ساتھ ہم نمٹنا بخوبی جانتے ہیں، ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایران کے صدر ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جنگ کا خاتمہ تہران کی شاید کے اوپر ہوگا. انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری تمام شرائط مکمل ہونے پر ہوگا، ادروائز یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. آپ آسا لگا لیں. آگے آج ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امریکہ کی فوجی پروازوں کے اوپر پابندی لگائی ہے، اور یہ پابندی یورپین ممالک نے لگائی ہے. سوئٹزرلینڈ، اسپین، اٹلی اور فرانس، یہ 4 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سپیس امریکہ کے فوجی طیاروں کے اوپر بین کر دیا کہ بھائی آپ کی ایران کے ساتھ لگی ہوئی ہے جنگ، لہٰذا ہم اپنی سپیس جو ہے وہ آپ کے اوپر بند کرتے ہیں، آپ ہماری سپیس کا استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیں جی. اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں بنجمن نیتن یاہو، ان کا ایک بیان آیا، کہتے ہیں کہ ہم عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر لڑنے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے عرب رہنماؤں سے خفیہ بات چیت کی تھی، میں نے ان سے کہا تھا جس وقت ایران اس قابل ہو گیا وہ آپ کو فتح کر لیں گے اور آپ کی سلطنتوں کو گرا دیں گے. اس وقت انہوں نے واقعی اس کو اندرونی طور پر نہیں بنایا تھا. آج وہ سمجھیں، ذرا غور سے سمجھیے اس پوائنٹ کو. بنجمن نیتن کہتے ہیں کہ ہم عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور ماضی میں میں نے ان کو بتایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایران آپ کو فتح کر لے گا. ان کو تب سمجھنا کو سمجھ آ گئی ہے. تو کیا اب یہ عرب ممالک
اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کریں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. ان عرب ممالک کو ایران کے ساتھ ملنا چاہیے، اسرائیل کے ساتھ، ان کو خود ان کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے، یا کم از کم اپنی عوام سے پوچھ لینا چاہیے. بہرحال متحدہ عرب امارات سے خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جو مارکیٹ ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا. جو سب سے بڑا دھچکا لگا نا وہ ان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو لگا. آپ یو اے کے اندر اگر آپ کے کوئی جاننے چاہنے والے ہوں تو آپ ان کو فون کر کے پوچھیں کہ یار بتائیں ذرا ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کا کیا حال ہے دبئی کے اندر یا پورے یو اے کے اندر. اس وقت ایجنٹس اویلیبل ہیں کیا؟ اس وقت جو بڑے بڑے بنتی ہیں بلڈنگز، ان کے جو اپارٹمنٹس بکتے ہیں، کیا ابھی بھی ان کے اوپر آفرز لگی ہوئی ہیں؟ کیا ابھی بھی حساب کتاب اسی طریقے سے چل رہا ہے جیسے پہلے تھا؟ کیا ابھی بھی دنیا مر رہی ہے یو اے کا گولڈن ویزا لینے کے لیے کہ نہیں؟ تو آپ کو لوگ بڑی اچھی چیز بتائیں گے، حقیقت بتائیں گے کہ کس طریقے سے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ نے کریش کیا. کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ چلتی ہے اعتماد کے اوپر، سیفٹی کے اوپر، وہ اس وقت یو اے کے پاس نہیں ہے. اور اس وقت تک کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق 120 ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ ہے جو وہاں کی مارکیٹ سے غائب ہو گیا. لوگوں نے اپنے پیسے باہر نکال لی ہیں کیونکہ لوگوں کو آگے سسٹینیبلٹی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. آگے آ جائیں جی. لندن کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. 28 فروری کو لندن کے اندر ڈیزل تھا 1.37 پاؤنڈ کا، اور اب ہے 1.80 پاؤنڈ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو چکا. اور باقاعدہ طور پر ان ممالک کے اندر ایک پینک موڈ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. امریکہ کے اندر سے باقاعدہ طور پر ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بھائی وہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں $5 کی ہو گئی ہیں، $6 کی ہو گئی ہیں. ایک پیکٹ انہوں نے لینا وہ $30 کا ہے. تو وہاں پر بھی باقاعدہ طور پر ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور امریکہ کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ہے وہ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ نہیں، ہر گزرتے منٹ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ایسے نیچے گھڑے کے اندر جا رہی ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر تو یہ بھی کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اوور آل جو نیٹ اپروول ریٹنگ ہے وہ -17 ہے اس وقت، -17. ایک میڈیا کے اوپر یہ بھی بتایا گیا کہ 33% تک ان کی جو مقبولیت ہے وہ گر چکی ہے. آپ اندازہ لگا لیں یہ اس وقت حالات و واقعات ہے.